رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ کرام کے زیر سایہ میں نے اپنے جو تھے امتحانات پاس کیے اور 1990 کے اندر وہاں سے میری فراغت ہوئی۔ اس دوران میں نے وہاں سے جامعہ نعیمیہ کا بھی امتحان پاس کیا، دورہ حدیث کیا، وہیں پہ میں نے دورہ قرآن بھی کیا۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ ایف اے کیا، ادیب عربی میں لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا، فاضل عربی کیا، فاضل اردو کیا اور تنظیم المدارس کے میں نے امتحانات پاس کیے۔ اور 1990 میں اپنی پڑھائی کے فوراً بعد گجرات بلکہ پنجاب کی معروف قدیمی درسگاہ گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول ممبر روڈ گجرات میں میرے عربی مدرس کے آرڈر ہو گئے۔ جامعہ نعیمیہ اور گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول یہ دو ادارے، ان کے تعلیم و تعلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جوہر کابر کھولا۔ میرا جوہر کابر یہاں دو اداروں سے کھلا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے مزید اخلاص الہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کی سعادت میسر آئی۔ کیا ہی کسی نے کہا ہے کہ دین متین کی جو خدمت ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کام کا جو ہے تسلسل ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اشاعت دین، ترویج دین، خدمت دین، تبلیغ دین کے جو مبارک سلسلے ہیں یہ تا قیام قیامت چلنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو بحمدللہ تعالیٰ 1990 سے لے کے آج تک رب تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم سے رب تعالیٰ نے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی۔ بے تما بے لوث ہو کے دین کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سارے سالوں کے اندر ہم نے مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات پیش کی، تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات پیش کی، جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات پیش کی۔ تو چونکہ تنظیموں کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمارا جو مسلسل سال بھر کا جو کام ہوتا ہے تو ہم تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تنظیمیں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، لیکن ضروری تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ ہم 10 روزہ محافل محرم الحرام جو پچھلے 25 سال سے منعقد ہو رہی ہیں، اور اسی طرح 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یکم محرم سے لے کے 30 ذوالحج تک، اور جو ہے وہ یکم جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک دینی، ملی، ملکی حوالے سے، روحانی حوالے سے کوئی نہ کوئی تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کم و بیش 100 تقریبات ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کا مذہبی شعور بیدار کرنے کے لیے اور بیداری امت کے لیے منعقد ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اندر مذہبی ذوق اور شوق بڑھا ہے، لوگوں کو تاریخ اسلام کا پتہ چلا ہے، لوگوں کی دین و مذہب کے ساتھ کمٹمنٹ بڑھی ہے۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، قرب قیامت کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ خدمت دین کے لیے روپے پیسے کی جو ہے وہ ضرورت بھی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ نسل نو کے اندر دینیت، مذہبیت اور اسلامیت پیدا کریں، تو اس حوالے سے ہمارا جو مخیر طبقہ ہے، جو ثروت مند طبقہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ علماء کی پشتیبانی فرمائیں، اور اس حوالے سے تاکہ اشاعت دین، ترویج دین اور ترفیع اسلام کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بروئے کار لائی جا سکیں۔ ادارہ نعیم الاسلام جو اصل میں صدر الفاظت، فخر الاماصد، راس المفسرین، سلطان العلماء حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں مراد آباد یو پی ہندوستان کے اندر، جامعہ نعیمیہ انہوں نے کام فرمایا اور رجال سازی فرمائی، اور اس بات کے اوپر یہ بات طے شدہ ہے، مسلمہ ہے کہ اہل سنت میں پچھلی 1 صدی میں سب سے زیادہ رجال سازی فرمانے والی شخصیت اور ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہے یا اس کے فیض یافتگان ہیں۔ ہر بڑے شہر کے اندر جامعہ نعیمیہ نام کے ادارے ہیں کہ جس کے اندر صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فیضان ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر اسلام کے ادارے موجود ہیں، اور گجرات جو شہر ہے اہل سنت و جماعت کے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
بدایوں سے یہاں پہ وہ تشریف لائے، وہ بھی صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے، میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مقتدی تھے، اور حضرت مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے منتخی تھے۔ تو یہ جو جتنا کام چل رہا ہے، یہ نعیمی سلسلہ تلمذ جو ہے وہ پاک و ہند نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ مدارس قائم کیے، تنظیمات قائم کی، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ اور اخلاص للہ کے ساتھ یہ نائمی جو ہے یہ دین متین کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شہر جلال پور جٹا کے اندر اور اس کے نواحات کے اندر میرے اور بھی بہت سارے احباب ہیں۔ میرے برادر زادے علامہ قاضی محمد عبد الرحمن جلال پوری نعیمی حافظہ اللہ، جو اب ہمارے اس ادارے کے امیر ہیں، اور یہاں کڑیاں والا کے اندر جامعہ نعیمیہ کے فاضل حافظ نصیر احمد نورانی حافظہ اللہ، اور گجرات کے اندر علامہ مفتی عبد الرحمن نعیمی اور ان کے برادر علامہ مولانا ایاز نعیمی، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خدمت دین کی بے لوث اور بے طمع ہو کے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغام یہ ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے اور مذاہب کے درمیان بڑی سخت آمیزش ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر ایک شخص کو جو ہے مذہب کے اعتبار سے بیدار کیا جائے اور اس کے اندر مذہبی سپرٹ پیدا کی جائے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بہت بڑے وہ شاعر لسان الاثر ہیں، کہ جو فکریں ہیں تو آپ نے نفس کو راحت رسانی کی، جو فکریں ہیں تو آپ نے نفس کو راحت رسانی کی، توقع کیا اسی پر ہے خدا کی مہربانی کی۔ ہمیں اپنے گھر بنانے سے پہلے، ہمیں اپنی املاک کی حفاظت سے پہلے، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر سے پہلے اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اقامت دین کی کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، ایک لمحے کی جو اقامت دین کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آج جس شخصیت کا ہم دن بنا رہے ہیں، یوم مجدد بنا رہے ہیں، الشیخ احمد سرحدی فاروقی المعروف حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، پروگرام ہماری مسجد کے اندر ہو رہا ہے، غفاری صاحب اور شداد شفیق شرک پوری مجدی صاحب دیگر شخصیات تشریف لا رہی ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ خالی عالم نہیں تھے، خالی صوفی نہیں تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے بزرگوں سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ جلال الدین اکبر مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اور نور الدین جہانگیر اس دور کے یہ بزرگ ہیں، اور انہوں نے مطلق العنان بادشاہوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کا سامنا کیا ہے۔ یہ مجاہد تھے، اور اقبال اس لیے کہا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ہم صرف تبلیغ تک اکتفا کر کے، تقریر تک اکتفا کر کے جہاد و قتال کی اور جابر حکمران کے سامنا کرنے کی ہمارے اندر سکت نہ رہی۔ اقبال اس لیے فرمایا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ حضرت مجدد پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور وہ مجاہد صوفی تھے۔ آج ہمیں صرف خالی ایسے گدی نشینوں کی ضرورت نہیں ہے جو صرف کیا کریں، حجرہ نشین ہو گئے ہیں، بلکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ان خانقاہوں سے، آستانوں سے نکلا جائے اور جہاد و قتال کی راہ اپنائی جائے اور حق کا آوازہ بلند کیا جائے۔ اقبال کی زبان میں عرض کروں گا، وقت فرصت ہے کہاں ابھی کام باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں ابھی کام باقی ہے، نور توحید کا ابھی اتمام باقی ہے۔ میری دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے اندر غلبہ اسلامی کے امکانات پیدا فرمائے، میرا رب شاعر اللہ کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اور آج ہماری مسجد کے اندر جو دن منایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ ہمارے مہمانوں کا آنا جو ہے اس کو برکت فرمائے، اور جو پیغام آج دائم محراب کی صورت میں عوام الناس تک پہنچایا جائے گا، رب تعالیٰ ہمیں صوفیہ، علماء حق کا، مجاہدین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وحدہ واجعل الحمدللہ رب العالمین۔